بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ابتدا میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ہماری ٹیم ممبر ہیں پروگرام 11 تار کی، جن کی والدہ آج انتقال کر گئی. میں آپ سب سے ابتدا میں گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے گا، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سیاسی موضوع کی طرف آنے سے پہلے شنید یہ ہے، بڑا قوی امکان اس بات کا لگ رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کل کورونا کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور وہ فیصلہ موسٹ پروبیبلی اسی طرز کا ہوگا جس طرز کا پہلے فیصلہ کیا گیا تھا جب کورونا کی لیئر بالکل نئی نئی آئی تھی، پہلی دفعہ آئی تھی. اس طرز کا کوئی فیصلہ ہونے کا امکان لگ رہا ہے، یعنی کہ کوئی سخت قسم کا لاک ڈاؤن جس کے نتیجے میں پورا شہر بند ہو جائے کچھ عرصے کے لیے، ایسا ہونے کا بہت قوی امکان ہے. اور اس کی وجہ سندھ گورنمنٹ نے بتا رہی ہے کہ کراچی میں حالات اور پورے سندھ میں بالعموم خراب ہو رہے ہیں. اور اس حوالے سے متعلقہ ادارہ ہے جو وفاقی لیول پہ ساری سرگرمیاں دیکھتا ہے، NCOC، جس کو ہیڈ کرتے ہیں اسد عمر صاحب. انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ پورے شہر کو یا پورے صوبے کو اس طرح بند کرنا یہ حل نہیں ہے. حل ویکسینیشن میں ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن میں اور باقی چیزوں پر ہے. ہم ذرا آغاز میں اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. NCOC کے سربراہ جناب اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں. اسد عمر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. سر آپ کی رائے سنی سب نے کہ جس میں آپ نے کہا کہ اس طرح سے شہر کا لاک ڈاؤن کرنا یا صوبے کا لاک ڈاؤن کرنا اب حل نہیں ہے. اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے صوبہ سندھ کے جو متعلقہ جو وزراء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے کہ اگر آپ بند کریں گے تو کیا مطلب کب تک بند رکھیں گے، یہ تو کورونا کا سلسلہ تو چلتا ہی چلا جا رہا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ابھی اس سچویشن میں جب ویکسینیشن ایک حد تک لگائی ہے لوگوں نے، ابھی لگ رہی ہیں 2-3 مہینے اور چاہیے جب تک اچھے خاصے لوگ مزید ویکسینیٹڈ ہو جائیں. اسپتال 75% بھر گئے ہیں، ڈاکٹرز کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے. ہم فوری طور پر کیا کریں؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ابھی فی الحال اس بہاؤ کو روکنے کے لیے فوری طور پر جو لگا دیں اسمارٹ لاک ڈاؤن، تاکہ 10-12 دن میں ذرا چیزیں کنٹرول میں آ جائیں، اس کے بعد پھر دوبارہ ایسا کھولنا شروع کریں. آپ کی بات سے بطور مجموعی اختلاف نہیں کر رہے، لیکن کہہ رہے ہیں فوری طور پر یہ کرنا ان کو ضروری لگتا ہے. آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ آپ نے ابھی جو کہا کہ انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ ضروری ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے، تو اس تو میں مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں. ہماری پرسوں بھی جو میٹنگ اچھا ہوئی تھی، بلکہ کل بدھ کو جو ہوئی تھی، اس میں چیف سیکرٹری سندھ کو میں نے جی جی یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ایریا کے جو لاک ڈاؤنز ہیں اس کو ذرا براڈر لاک ڈاؤنز کریں موبلٹی ریسٹرکٹ کرنے کے لیے. اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اعلان سے مکمل لاک فرق ڈاؤن، نہیں پڑتا. چونکہ سر وزیر اعلیٰ سندھ خود کہہ چکے ہیں نا، آپ کو ذہن میں علم ہے کہ جی اسمارٹ لاک ڈاؤن کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کچھ نہیں ہوتا، دیر از اے لاک ڈاؤن، دیر از نو لاک ڈاؤن. تو لگتا تو یہ نا کہ وہ بھرپور لاک ڈاؤن کا ارادہ رکھتے ہیں جس میں شہر بند ہو. اس کا نام جو مرضی رکھنا چاہیں، اسمارٹ رکھیں، دم رکھیں، جو مرضی رکھنا چاہیں اس کا نام، لیکن 3 لہر پاکستان کی کامیابی سے ان کا دفاع کیا جا چکا ہے اسی حکمت عملی سے. تو یہ اب ہم کوئی فلسفہ نہیں ڈسکس کر رہے، ہم وہ چیز جو 3 دفعہ پچھلے 1 سال کے اندر، 1.25 سال کے اندر کر کے دکھائی جا چکی ہے، اس کی بات کر رہے ہیں. میں آپ سے بات یہ کر رہا تھا کہ اعلان کرنے سے کہ اسمارٹ ہے لاک ڈاؤن یا مکمل ہے لاک ڈاؤن، اس سے صورتحال میں فرق نہیں پڑتا. جو آپ گراؤنڈ پہ حکمت عملی عمل درآمد کر کے دکھاتے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے. جو اس وقت ہدایات جاری کی گئی ہیں، جو ہو چکی ہیں جاری، جو سندھ حکومت نے اپنی مرضی سے بھی کی تھی، ان میں سے زیادہ تر کو ہم نے انڈورس کیا NCOC نے، ان کی کمپلائنس لیول پچھلے 3 دن کے اندر کراچی کے اندر، سندھ کے اندر 33% تھا صرف. اور یہ تمام صوبوں میں بلوچستان اور سندھ سب سے پیچھے ہے. جو عید سے پہلے جب اچھے طریقے سے عمل درآمد کرایا گیا تھا، فوج کی مدد لی گئی تھی، تو یہی نمبر 65-67% تک پہنچ گیا تھا. ابھی بھی ہم نے یہی سجیسٹ کیا ہے. ہماری اور پنجاب میں کمپلائنس لیول کتنا پرسنٹ ہے اندازاً؟ پنجاب کو 46% کے قریب تھا شاید. یہ اسلام آباد جو ہے وہ 56-57% کے قریب ہے. اور ہم ان سب جگہوں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور زیادہ بہتری کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے دوبارہ سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی آرمی سے، اور ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی ہم ڈپلوائے کر رہے ہیں تاکہ اور بہتر کیا جا سکے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت ایک نازک لمحہ ہے اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بہت میں آپ کے ذریعے عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں، دیکھیں سندھ حکومت جو بھی کرے، وفاقی حکومت جو بھی کرے، سب سے مؤثر وہ ہے جو کراچی کے عوام کریں گے. اگر آپ اپنی حفاظتی تدابیر جو بڑی سادہ سی ہیں، بھیڑ والے مقامات میں جانے سے گریز کریں، اگر جا رہے ہیں تو ماسک پہن کر جائیں، لوگوں سے سماجی فاصلہ رکھیں، بہت کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے 3 دفعہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ لہر اوپر جانے کے بعد ہم نیچے لانے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں.
صحیح ہے. اور ظاہر ہے موسٹ امپورٹنٹلی تو یہ کہ ویکسین کروائیں, جو کہ آپ بھی بار بار کہہ چکے ہیں اور ہم بھی بار بار کہہ رہے ہیں. یعنی سر اگر اب ہم وہی کر دوں میں, سوری وسیم اگر آپ جی مجھے اجازت ہے, میں یہ جی چیز جی ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ ایک جی اور جی وجہ جس کی وجہ سے شہر اس وقت بند کرنے کی ہمارے خیال میں ایک اچھا آئیڈیا نہیں ہے کہ ویکسینیشن نے بڑی مشکل سے مومنٹم پکڑا ہے. آپ پتا ہے پچھلے 3 دن میں روزانہ تواتر سے نئے ریکارڈ قائم کیے جا رہے ہیں, اور یہی حال ہے اس سے نکلنے کا. اگر آپ نے ٹرانسپورٹ بند کر دی تو یہ تو ویکسینیشن ڈرائیو بالکل میری گر جائے گی نیچے. تو یہ ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے اچھا ہمارے خیال میں مکمل شہر کو بند نہیں کرنا چاہیے. رائٹ, ٹھیک ہے. اور اگر ظاہر ہے پھر بھی اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ کی حتمی رائے یہ ہوگی کہ جناب ہم ایز این سی او سی یا ایز فیڈرل گورنمنٹ سے ڈس ایگری کرتے ہیں, بٹ ٹھیک ہے اب آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجیے, ٹھیک ہے. بالکل ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے, اگر وہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, لیکن جو پوری وفاق کی پھر سپورٹ ہوتی ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگی. دیکھیں ابھی تک آج تک ہوا نہیں ہے. پچھلے 15 ماہ میں جو بھی بات چیت ہوتی ہے, ایک سے زیادہ رائے ہوتی ہے, تو فیصلہ جو ہے مشاورت کر کے ہی کیا جاتا ہے. اور امید تو میری یہی ہوگی کہ اس دفعہ بھی جب فیصلہ ہو, شام کو کوشش بھی ہوئی تھی بات چیت کی, چیف منسٹر کی مجھے کال آئی تھی, اس وقت میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا ہوا تھا, پھر میں نے کال کی تو وہ میٹنگ میں تھے, تو ہو سکتا ہے کہ کل کی ان کی میٹنگ سے پہلے میری ان سے بات بھی ہو جائے. تو امید یہی ہے کہ مشاورت سے فیصلہ کریں گے, کیونکہ عوام تو کراچی کے ان کی حفاظت کرنا وہ تو ہم دونوں کی ذمہ داری ہے نا, اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. یہ کوئی جو آپ سیاسی نے کہا معاملہ کہ تو ہے ہم نہیں. وفاق فل سپورٹ نہیں کر پائے گا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ رائے سے ڈس ایگری کرتے ہوئے بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی ہم اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو جتنا ہو سکے گا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے بینگ فیڈرل گورنمنٹ. میں فیڈرل ایجنسیز کو استعمال کر کے وہ چیز نہیں انفورس کر سکتا نا جو میرے خیال میں شہر کے بہترین مفاد میں نہ ہو. ہم ظاہر ہے روکے انٹرفیئر میں ہم نہیں کریں گے, وہ صوبہ تو اختیار رکھتے ہیں. ایک تو چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ صوبہ نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل سم جو ہے وہ صوبہ بلاک نہیں کر سکتا, یا ایئر ٹریفک جو ہے انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ جو ہے وہ صوبہ بلاک نہیں کر سکتا. وہ وفاق کے فیصلے ہیں. باقی شہر کے اندر زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ بالکل صوبے کو مکمل اختیار ہے, اگر وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور آخری بات سر یہ بتا دیں, وہ یہ بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ہمیں رائٹ تو ہے نا اپنا فیصلہ کرنے کا, جو کہ آپ نے بھی کہا, لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر صوبائی سطح پر ایک ایشو کریٹ کر جاتا ہے. وہ باقاعدہ تحریک انصاف کا نام لے کر کہتے ہیں کہ پھر وہاں کی جو صوبائی قیادت ہے وہ اس کو ایک سیاسی مسئلہ بناتے ہیں, وہ تاجروں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. تو آپ ایس سربراہ این سی او سی جو کہ ظاہر تحریک انصاف کی بھی اہم ترین ارکان میں آپ ہیں, یہ کوشش کریں گے کہ اگر ایک دفعہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو بے شک آپ کو اس سے اختلاف ہو, آپ لیکن صوبائی سطح پر اپنی جماعت سے پھر گزارش کریں کہ بھائی اب یہ ہو گیا ہے فیصلہ گورنمنٹ لیول پہ, تو ٹھیک ہے اس میں اس کو مزید پولیٹیسائز نہ کیا جائے. نہیں دیکھیں, اگر سندھ کی ہماری جو پارٹی ہے اور وہ فالو کرتے ہیں, وہ اپنے فیصلے نہیں کرتے, وہ وہی جو فیصلہ کیا جاتا ہے وفاق کے اندر, جو وزیر اعظم فیصلہ کرتے ہیں, جو پالیسی وہاں سے ڈائریکشن آتی ہے وہی کرتی ہے. تو اگر وزیر اعظم کا یہ فیصلہ ہے, اگر وفاق کا یہ فیصلہ ہے, اگر این سی او سی کی گائیڈ لائن یہ ہے, اگر تحریک انصاف کی پارٹی 4 میں نے مختلف کی بات کی ہے, اگر سب کی رائے یہ ہے کہ اس وقت شہر بند کر دینا ٹھیک نہیں ہے, تو اگر سندھ کی پی ٹی آئی والا کہے گا کہ بھائی شہر بند کر دینا ٹھیک نہیں ہے, تو وہ میرے خیال میں کوئی غلط بات نہیں کرے گا. ہاں اگر وہ جا کے کہنا تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر وہ باقاعدہ جاتے ہیں کے پاس, لوگوں سے بول رہا ہے کہ جا کے ڈیفائی کرو, نہیں تم دکانیں کھول دو, اگر ایسا کرے گا تو غلط کرے گا. لیکن اگر وہ تنقید کرے گا اور وہ کہے گا یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے, تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ مکمل وہ اتفاق, تنقید کرنا تو رائٹ ہے. ہم صوبے کی کم تنقید سنتے ہیں, تو وہ تنقید کرنا تو بالکل ان کا حق ہے. بلکہ نہیں, تنقید کرنا رائٹ ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے کہ جس سے پھر ایک سچویشن. ٹھیک ہے, بالکل, بہت شکریہ. تھینک یو. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.